السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں صرف اس ذات کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس بابرکت ہستی پر جس کے طفیل ہم کو شب قدر ملی ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی بڑی خوبیوں، برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے کی ایک بڑی وجہ اور فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک متبرک اور قابل قدر رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں، کیونکہ قدر کے عربی میں 3 معانی ہیں۔ لیلہ کے معنی رات ہے اور قدر کے 3 معانی آتے ہیں کہ پہلا معنی قدر کا لفظ تقدیر سے مشتق ہے، یعنی تقدیر سے نکلا ہے، اور تقدیر کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنا، اندازہ کرنا، تو قدر کے معنی ہوئے فیصلہ کرنا۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ زندگی اور موت، بارش اور رزق وغیرہ کے سلسلے میں جو کچھ آئندہ سال پیش آنے والا ہے، شب برات میں اس کو لکھا جاتا ہے اور شب قدر میں اس کو تمام سال کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ نمبر 2، قدر کے دوسرے معنی عزت، عظمت اور شرافت کے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ باپ کی قدر کرو، یعنی باپ کی عزت اور عظمت کرو، وہ اس کا احترام کرے، تو لیلۃ القدر کے معنی ہوئے عزت والی رات، شرافت والی رات۔ اس معنی کے اعتبار سے اس کو عزت والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر اور افضل بتایا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت اور عظمت بڑھ گئی ہے۔ اس سے بڑی عزت اور شرافت اور کیا ہو سکتی ہے کہ صرف ایک رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قرآن کریم جو تمام کتابوں کی سردار ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے، شب قدر میں جو کہ تمام راتوں کی سردار ہے، امت محمدیہ کے لیے جو کہ تمام امتوں کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا بابرکت کلام قرآن پاک نازل فرمایا، جس کی وجہ سے اس رات کی عزت و شرافت میں اور 4 چاند لگ گئے اور اس کی عظمت 2 بالا ہو گئی۔ نمبر 3، قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے معنی ہوئے تنگی والی رات۔ اس رات میں چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عرش کے بہت سے فرشتے آتے ہیں جو اور دنوں میں نہیں آتے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات کہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، تو لیلۃ القدر کے 3 معنی ہوئے۔ پہلا معنی
تقدیر اور فیصلے والی رات، دوسرا معنی عزت اور شرافت والی رات، تیسرا معنی تنگی والی رات۔ تینوں معنی کے اعتبار سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کیوں ملی، اس بارے میں مفسرین کرام نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سامعین کرام، در منصور میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 افراد حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان چاروں نے 80 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کی اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ آپ کی امت کو ان کے 80 سال کی عبادت پر حیرت ہو رہی ہے، میں ان کو اس سے بہتر چیز عطا کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سورہ قدر سنائی اور فرمایا کہ جس پر آپ کی امت کو حیرت ہو رہی ہے یہ رات اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے لوگوں کی عمریں بتلائی گئی ہیں کہ ان کی عمریں بہت ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ خیال کیا کہ اگر میری امت نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم ہوا۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر کوئی اس کی ایک رات میں یعنی رمضان المبارک کی اس ایک رات میں عبادت کر لے تو پہلے لوگوں کی پوری عمر کے برابر ثواب کما سکتا ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے عزیز دوستو، کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو پوری زندگی میں 10 مرتبہ بھی شب قدر مل جائے اور وہ اس رات کو عبادت میں گزار دے تو ایسا ہے گویا کہ اس نے 833 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر صرف اور صرف امت محمدیہ ہی کو عطا کی گئی ہے، پہلے کسی امت کو اس نعمت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خاص میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔